طیارے زمین پہ، قومی ایئر لائن کو ایک اور جھٹکا، امریکہ نے PIA فلائٹس کی انٹری بند کر دی۔ امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے خصوصی اجازت نامہ منسوخ کر دیا، پائلٹس کے مشکوک لائسنس پابندی کی وجہ بنے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر اپوزیشن اور حکومت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا، راجہ پرویز اشرف بتائیں کہ الیکٹرک پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی اپوزیشن پر چڑھائی، وزیر توانائی عمر ایوب نے ملبہ پچھلی حکومتوں پر گرا دیا۔ سوال گندم جواب چنا، یہ محاورہ آج سمجھ آیا، سابق وزیر اعظم کا جوابی وار۔ کراچی میں بجلی کی آنیاں جانیاں، وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا کہ الیکٹرک کے ساتھ معاملات حل کریں۔ وزیر اعظم کی گورنر سے عمران اسماعیل، وفاقی وزیر اسد عمر، معاون خصوصی شہزاد قاسم کو ہدایت کہ الیکٹرک کا آڈٹ اور پورے ملک میں بجلی کے ریٹ یکساں کیے جائیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کا کہ الیکٹرک کے خلاف آج سے 100 سے زائد مظاہروں کا اعلان۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہفتے سے شاہراہ فیصل نرسری کے مقام پر دھرنا بھی دیا جائے گا۔ حکومت میں شامل جماعتیں کہ الیکٹرک کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ عید پر 3 چھٹیاں، حکومت نے فیصلہ کر لیا، صوبوں کو ہدایات بھجوا دی گئی۔ NCOC کی پارکس تفریحی مقامات بند رکھنے کی سفارش، مویشی منڈیاں شہروں سے باہر قائم کرنے کی تجویز۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید منائیں۔ پچھلی عید میں ہم نے لاپرواہی کی، ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا۔ اس کے بعد پھر جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں جدھر انفیکشنز نیچے جا رہی ہیں۔ عید سادگی سے منائیں، وزیر اعظم کی اپیل۔ عمران خان کہتے ہیں احتیاط نہ کی تو کورونا پھیلنے کا خطرہ ہوگا۔ عید الفطر پر بے احتیاطی نے وبا کو تیزی سے پھیلایا، سمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ 2 ماہ چھٹیاں منائیں پھر اسکول جائیں، ملک بھر میں تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھلیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے لیے کورونا سے متعلق صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد سمیت پنجاب کے 7 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن شروع، نوٹیفیکیشن جاری، لاک ڈاؤن 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ پاکستان میں کورونا کی کارروائی جاری، مزید 61 افراد جان کی بازی ہار گئے، تعداد 4983 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 3359 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، متاثر ہونے والوں کی گنتی 2,40,848 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کی رفتار دھیمی پڑ رہی ہے، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے خوشخبری سنا دی۔ کورونا بحران، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صدارت میں اہم اجلاس، کورونا سے متعلق اقدامات، ہاسپٹلز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی سے بھی ملاقات، پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت اور MPO ہاسٹل کی تعمیر سے متعلق گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت گراؤ مشن، کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس، سربراہ JUI کہتے ہیں ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا ہی خراب ہے، حکومت کے 5 سال پورے کرنے کی بات کرنا قوم کو بددعا دینے کے برابر ہے، وزیر اعظم ملک پر بوجھ بن چکے، حکومت سے پوری قوم پریشان ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں یکساں احتسابی نظام کے بغیر کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں، حکومت IMF سے کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کرے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی نون لیگ پر تنقید، کہتے ہیں آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو بے نقاب کرنا اخلاقی اور سیاسی فرض ہے،
کرپٹ لوگوں کے سرگنا شہباز شریف کی بے لوث اور بے خوف کرپشن سامنے لانا اولین ترجیح ہے۔ تھانوں پر حملے، سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ۔ لیاری کے علاقے میں اپنی راجہ مرضی کی پرویز پولیس اشرف افسران صاحب کو لگائے، پورا موقع دیا، کسی نے کوئی نہیں بولا، آپ بھی درمیان میں نہ چوہے بولیں۔ کے اڈوں کی سرپرستی کی، بدتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے۔ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی پر قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ وفاقی وزیر مراد سعید بولے، عزیر بلوچ کے اعترافی بیان میں لکھا ہے کہ بھتے کی رقم زرداری اور فریال تالپور کو پہنچائی جاتی رہی، سب کچھ پیپلز پارٹی کے کہنے پر کیا۔ وفاقی وزیر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، پی پی رکن نصیبہ چنہ نے مراد سعید کو ہینڈز فری دے ماری۔ جعلی مینڈیٹ والی حکومت کی بنائی گئی جعلی جی آئی ٹی رپورٹ پر شور مچایا گیا۔ وفاقی وزیر نے جھوٹ بولا، وزیراعظم عمران خان قوم سے معافی مانگے۔ پی پی رہنما مولا بخش جانڈیو کا مطالبہ، پیپلز پارٹی والے مراد سعید پر حملہ مت کریں، سوالات کا جواب دیں۔ کس کو نہیں پتا کہ آپ نے معصوم لوگوں کو قتل کروا کر ان کے خون پر بلاول ہاؤس بنوائے؟ وزیراعظم کی معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا نے ایف بی آر کو بیرون ملک جائیداد سے متعلق تفصیلات پیش کر دیں۔ کراچی میں امریکی اسکول میں ملازمت کے دوران آمدن کا ریکارڈ بھی جمع کرایا۔ امریکی خاتون سنتھیا ڈی ریچی کی رحمان ملک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے میمو عدالت میں جمع کرا دیا، سماعت 20 جولائی تک ملتوی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کا پیٹرول بحران کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل پاکستان سے کمیشن کے نام طلب کر لیے۔ حکومت نے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن 27 جولائی کو ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق 27 جولائی کو ادائیگی 31 جولائی کو عید الاضحیٰ سے مشروط ہوگی۔ بینکس کے اوقات کار بڑھا دیے گئے، پیر سے جمعرات تک بینک صبح 9 بجے سے شام 5:30 بجے تک کھلیں گے۔ فیصلے کا اطلاق 13 جولائی سے ہوگا۔ کورونا کے باعث بینکس کے اوقات محدود کیے گئے تھے۔ سونے کی قیمت میں مزید اضافہ، 1 تولہ سونا 800 روپے مہنگا، قیمت 1,09,100 روپے فی تولہ ہو گئی۔ 10 گرام سونا 9,536 روپے کا ہو گیا۔ کراچی کی ساحلی پٹی پر بڑی تعداد پر مردہ مچھلیاں آ گئیں، جن سے فضا میں تعفن پھیل گیا۔ ٹیکنیکل ڈائریکٹر WWF معظم علی خان کے مطابق بارش کے بعد آبی حیات بڑی تعداد میں متاثر ہوتی ہیں۔ ویزا سروس کے حوالے سے اہم پیش رفت، پاکستان میں برطانوی ویزا سینٹر 27 جولائی سے کھول دیے جائیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر کا ٹویٹ۔ سفارتخانہ ایتھنز کی سڑکوں پر رہنے والے نشے کے عادی پاکستانی افراد کا علاج کرانے کو تیار ہیں۔ یونان میں پاکستانی سفیر محمد ندیم خان نے یقین دہانی کرا دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی سرچ آپریشن کی آڑ میں مختلف اضلاع میں گھر گھر گھس کر پرتشدد کارروائیاں۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھارت کو خط لکھ کر جواب طلب کر لیا۔